بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رحمت العالمین یا خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ڈھیروں معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حکیم دلشاد حسین حاضر ہے۔ اس پروگرام بنانے کا ایک خاص ایک مقصد ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگوں کو، بے اولاد جو حضرات ہیں، ان کو صحیح معلومات میرے علم کے مطابق شاید نہیں دی جا رہی۔ چونکہ مجھے بھی 33 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے بے اولاد خواتین و حضرات کا علاج کرتے ہوئے، اور شکر الحمدللہ اب تک تقریباً کمی بیشی کے ساتھ 1,70,000 مریضوں کا میں شکر الحمدللہ علاج کر چکا ہوں۔ تو ہمارا اس پروگرام بنانے کا مقصد کسی کو برا یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے، لیکن اپنی بات دلیل کے ساتھ کرنے کا میں شکر الحمدللہ عادی ہوں، اور وہ خواتین و حضرات جو مجھ سے اس سے پہلے علاج کروا چکے ہیں یقیناً میری اس عادت سے واقف ہیں۔ میرے اس پروگرام کے 5 حصے ہیں۔ اس میں پروگرام نمبر 1 میں انشاءاللہ میں سپرم سے ریلیٹڈ جو اولاد پیدا کرنے کے اندر ایک بہت بڑا اس کا حصہ ہوتا ہے، اسپیشلی جسے ہم میل سپرم کہہ لیں یا ہم لوگ جراثیم بھی سے کہتے ہیں۔ اس پروگرام نمبر 1 کے اندر انشاءاللہ ہم سپرم سے ریلیٹڈ جتنے بھی امراض ہیں انشاءاللہ انہیں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پھر ان کے پیدا ہونے کے پیچھے جو اب تک میڈیکل کے اندر موجود وجوہات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ اس کا ہے کہ ان امراض کی تشخیص کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے علاج کی طرف آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام نمبر 2 کے اندر خواتین سے ریلیٹڈ جتنے بھی امراض ہیں انشاءاللہ ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے، ان کے ہارمونز کے حوالے سے، ان کے سسٹ فائبرز کے حوالے سے، پولیسسٹک اووریز کے حوالے سے، ایگز کی پروڈکشن گروتھ کے حوالے سے، ہارمونل کا جو پیچیدہ نظام ہے اس حوالے سے، ان کے ماہانہ ایام جسے ہم ایسا سرکل کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے اس تیسرے پروگرام کے اندر ہم ان کپلز کے حوالے سے انشاءاللہ موضوع بحث بنائیں گے۔ اس تیسرے پروگرام میں وہ کپل انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، 2 طرح کے لوگ ہوں گے اس میں۔ ایک وہ لوگ جن کی شادی ہو چکی ہے اور عرصہ 2، 3، 4 سال، 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ان کی تمام رپورٹس نارمل ہیں، اور ایسے پیشنٹ کو اکثر سننے میں یہی آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے پیشنٹس کو ڈاکٹر حضرات، معالجین حضرات انہیں انتظار کا مشورہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں، تو انشاءاللہ میں یہ تمام چیزیں اپنے تیسرے پروگرام میں انشاءاللہ رکھوں گا، اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ ان امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کی رپورٹس نارمل ہیں اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہے تو انہیں علاج کی ضرورت کیوں ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کو میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ اسی تیسرے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان خواتین کو بھی انشاءاللہ موضوع بحث لائیں گے کہ جن کے ہاں 1 اولاد کے بعد یا 2 اولاد کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہو رہی، اور عموماً ایسے پیشنٹس ہیں جن کے ہاں 95% پیشنٹ صرف وہ ہیں جن کی تمام رپورٹس نارمل ہیں اور اس کے باوجود ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ انہیں بھی علاج کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے اسی تیسرے پروگرام میں زیر بحث لائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے تیسرے پروگرام کے اندر ان خواتین کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، ان کے امراض کے حوالے سے، ان کی تشخیص کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے، کہ جن کے یہاں عموماً عرف عام میں ہم ایک مرض کا نام لیتے ہیں 18،
یا عام عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ جی خاتون پریگننٹ ہو گئی ہے، 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد مس کیریج ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ 1 دفعہ ہوا، کسی کے ساتھ 2 مرتبہ ہوا، کسی میں 3 مرتبہ ہوا، وہ اب ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس تیسرے پروگرام کے اندر ان خواتین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ان پروگرام کو آپ ضرور سنیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ہم اپنے چوتھے پروگرام کے اندر، پروگرام نمبر 4 کے اندر انشاءاللہ ہم اولاد نرینہ یا بیٹے کی خواہشمند جو حضرات ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ایک سائنس ہے اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت سارے لوگ جس وقت ہم ایڈس دیتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اولاد نرینہ کے حوالے سے بہترین میڈیکیشن موجود ہیں، بہترین اس کے رزلٹس ہیں، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ سنے کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹی دوں اور جس کو چاہوں بیٹے دوں. شکر الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ایسے کسی بھی چیز سے انشاءاللہ ہم ڈینائی نہیں کرتے، اس کا ایک اپنا نظام ہے. لیکن ایک بات صرف تھوڑی سی سمجھنے کی یہاں پر ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں اگر اولاد نرینہ کے حصول کے حوالے سے اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کی میڈیکیشن موجود ہے. تو انشاءاللہ یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے کہ ایلوپیتھی کے یہاں اس کا کیا نقطہ نظر ہے، ہمارے طب کے یہاں اس کا کیا نقطہ نظر ہے، اور انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. ہمارا اسی پروگرام کا پروگرام نمبر 5 کے اندر انشاءاللہ ہم ان مرد حضرات کو ڈسکس کریں گے جو زندگی کے اندر بہت ساری غلط کاریوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور پھر علاج کرنے سے پہلے اپنا علاج نہیں، شادی کرنے سے پہلے اپنا علاج نہیں کرتے یا وہ ٹیسٹ کے پروسیس سے نہیں گزرتے. عموماً وہ پیشنٹس کیا ہوتے ہیں، یا تو وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کا حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، یا پھر وہ اگر کسی حوالے سے کمی بیشی کے ساتھ وہ کر بھی جا سکتے ہوں تو کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام نمبر 5 کے اندر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو بھی زیر بحث لائیں گے. اب چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام نمبر 1 کا حصہ ہے. اس پروگرام نمبر 1 کے اندر ہم سپرم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ڈسکشن کرنے کے بعد ان کی وجوہات آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کی صحیح تشخیص کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر اس کے علاج کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو گوش گزار کریں گے. میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے 1-2 چیزیں ضروری ہے جو آپ تک میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور جو اب تک ہمارے علم و تجربے میں چیزیں شامل ہیں کہ جتنے بھی لوگ اب تک ہمارے پاس سپرم سے ریلیٹڈ آئے ہیں، جس وقت ہم ان کی رپورٹس کو دیکھتے ہیں تو رپورٹس کے اندر کچھ پیشنٹس ایسا ہوتے ہیں، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کرتا ہوں بعد میں. ایک ضمن بات میں ذرا عرض کرتا چلوں تاکہ پھر میں اپنے موضوع کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں. تو بات صرف کرنے کا تھوڑی سی وضاحت اس طریقے سے ضروری تھی کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پیشنٹس آئے ہیں سپرم سے ریلیٹڈ ہے، خواہ ان کے سپرم بالکل نہیں ہیں، خواہ ان کے سپرم مردہ ہیں، خواہ ان کے سپرم کم ہیں یا کمزور حرکت والے ہیں، فردر انشاءاللہ میں ان کے نام لے کر آپ کو تفصیل بتاؤں گا. جب ان کی ہم پیشنٹس کی ہم نے ان کی پریویس ہسٹری، ان کی جو زندگی کا جو حصہ گزار چکے ہیں، جب ہم نے ان کو اس کو اسٹڈی کیا، اس کے متعلق ہم نے معلومات لی، تو چند امراض ہمارے سامنے ایسے آئے جس کے بعد ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ ہم نے بہت ساری انشاءاللہ اس کی پلاننگ کی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ساری بات کرنے کا یہاں پر ایک مقصد جو تھا وہ یہ ہے کہ وہ والدین اگر ان کے بچوں کو چھوٹی عمر کے اندر، اب جن امراض کا میں نام لینے لگا ہوں گے، ذرا غور سے بات سنیے گا اور اسے نوٹ کریں، لکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور لکھ لیجیے کہ جن بچوں کو بچپن میں ٹائیفائڈ بخار ہوا ہے، عام عرف عام میں ہمارے دیہاتوں میں اس کو بڑا بخار بھی کہتے ہیں،
یا کان پیڑے جس کو ہم انگلش میں ممپس کہتے ہیں، یہ جگہوں کا پھول جانا. اس کے ساتھ وہ پیشنٹس جن کو کسی بھی حوالے سے استھما یا دمہ رہا یا وہ سانس کے حوالے سے مبتلا رہے. پھر نمبر 4 وہ پیشنٹ جنہیں کسی بھی حوالے سے اسکن پرابلم رہی، چاہے وہ ایگزیما ہے، چاہے وہ سورائسس ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا الرجک سے ریلیٹڈ وہ میڈیکیشن کرتے رہے ہیں. وہ پیشنٹس جو کسی بھی حوالے سے جسم کے کسی بھی حصے میں ٹیوبرکلوسس جسے ہم ٹی بی کہتے ہیں عرف عام میں، ان میں مبتلا رہے. یا وہ لوگ جن کے ہاں کوئی گیم کرتے ہو، یا وہ لوگ جو سائیکلنگ زیادہ کرتے رہے ہیں، ویٹ لفٹنگ زیادہ کرتے رہے ہیں، تو کسی بھی طرح ان کے ٹیسٹس کے اوپر کوئی چوٹ لگ گئی یا جھٹکا لگ گیا. یا وہ پیشنٹس جن کو کسی بھی حوالے سے پوری زندگی کے اندر 15-20 دن ٹمپریچر رہا ہے. اس میں یرکان کے پیشنٹس بھی ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے، اس میں ہمیں ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ بھی ہمیں ہسٹری موجود ہے. تو انشاءاللہ وہ بعد میں ڈسکشن کروں گا. بس یہاں پر ایک ضمنی بات میں بس کرنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ جتنے بھی میں نے امراض کا نام لیا ہے اس میں کینسر بھی شامل ہے، اور کینسر کے اندر جو کیموتھراپی کی جاتی ہے اس سے بھی اس امراض کے پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور ریڈیشن تو اس میں بہت ہی ایک مطلب عمل ایسا ہے کہ اگر ریڈیشن بھی اگر ہوتی ہے خاص طور پر، اور وہ پیشنٹ جنہیں ٹیسٹس کی ریڈیشن ہو، تو ان میں یہ امراض دیکھنے میں زیادہ آتے ہیں. تو اس میں بتانا ساری بات کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اگر اوائل ایج کے اندر، کم عمری کے اندر اگر آپ کے بچوں میں یہ پرابلمز انہیں نظر آئی ہیں، انہیں ٹائیفائڈ بخار ہوا ہے، ممپس ہوئے ہیں، ٹی بی ہے، دمہ ہے، الرجک ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی میں نے بتائی ہیں، تو کوشش کریں جیسے کہ ہم اپنے پروگرامز کے اندر، سیمینارز کے اندر انشاءاللہ ہم نے 12 دفعہ یہ چیزیں ڈسکشن کی ہیں کہ جیسے ہی وہ بچہ بلوغت میں آئے تو فوراً سے پہلے آپ اس کا سیمن انالیسس ضرور کروائیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اب تک ہمارا تجربہ وہ یہ ہے کہ نارملی پاکستان کے اندر مردوں میں جو شادی کی جو ایج ہے اگر ہم ایوریج نکالیں تو تقریباً 25-30 کے درمیان زیادہ لوگ ہمیں نظر آئے ہیں جن کی اس عمر میں شادی ہوتی ہے. تو نارملی شادی کے بعد 2 سال 3 سال 4 سال وہ انتظار کرتے ہیں. تو ایک لمبی ڈیٹیل ہے، مطلب گھر سے شروع ہوں گے، پہلے وہ گھر میں دائی صاحب آئیں گی، پھر گھر سے ٹوٹکوں سے شروع ہوں گے، وہاں مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر فردر تو عموماً پیشنٹ ہمارے پاس پہنچتے 4 سے 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے. اب بات صرف سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہے جس کی عمر 5 سال ہے، اگر اس کو 5 سال کی عمر میں کوئی شدید بخار ہوا ہے، ضروری نہیں کہ یہ بخار ہو، کوئی ایسا بخار جس کے اندر 15-20 دن مبتلا رہتا ہے، تو سپرم سے ریلیٹڈ کوئی بھی امراض انہیں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور جو لوگ اس میں ضمنی بات بھی ایڈ کرتا چلو کہ وہ لوگ جو الکوہل کے حوالے سے بھی ہیں، مطلب الکوہل یا شراب استعمال کرتے ہیں، تو یہ پرابلم ہمیں وہاں بھی نظر آتی ہے. انشاءاللہ جس وقت میں سپرم کے امراض کو ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں گا تو میں پوری تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا. تو یہاں پر جو ضمنی بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو جو 5 سال کی عمر میں جنہیں یہ امراض ہوئے ہیں، 30 یا 35 سال کی عمر وہ امراض اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، تو علاج ان کا مشکل ہو جاتا ہے. تو سمپل سی یہ گزارش میری تھی تمام والدین سے کہ اگر ان کے کسی بچوں کو اگر یہ پرابلم ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ جیسی وہ بلوغت میں جائیں تو ان کا سیمن انالیسس یا آنکھ میں منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں. وہ بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں آپ کو 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ، اگر اللہ کرے آپ کی تمام رپورٹس نارمل ہیں تو ایک ذہنی سیٹسفیکشن آپ کو ملے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو فوری آپ وقت سے پہلے علاج کر سکتے ہیں اور ایک ذہنی بادریشن سے آپ بچ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ میسج ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ جن کی کسی وجہ سے ان کے والدین دنیا میں نہیں تھے، یا ان کے کوئی ایسے پیرنٹس نہیں جو ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکے، تو کوشش کریں وہ لوگ اگر اپنی پیور ہسٹری میں ان قسم کے امراض اگر دیکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ شادی سے پہلے
یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ اس کا علاج آسان ہو. ہم اپنے طور پر انشاءاللہ قومی اسمبلی کے اندر تک ہم نے ایک اس بل کے حوالے سے ہماری کافی عرصے سے کوشش چل رہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کم از کم ایک ایسا قانون لانے میں کامیاب ہو. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور اس میں کافی حد تک ہماری کامیابی بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی. تو ہماری ایک ٹیم انشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ہم جلد ایک ایسا قانون پاس کرنے میں یا کروانے میں پاس ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، ایک قانون پاس کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا ٹیسٹ کیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ کچھ امراض کی نشاندہی ہو جائے تو شادی سے پہلے انہیں علاج کی طرف توجہ انشاءاللہ مبذول کروائی جائے. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کا قانون پاکستان میں رائج ہو جائے یا بن جائے تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ بہت سارے امراض سے اور بہت سارے مسائل سے ہمارا یہ نظام، ہمارا یہ سسٹم انشاءاللہ بچ جائے گا. اور اگر ارباب اختیار جو حکومت سے ریلیٹڈ ہیں اگر وہ میرا پروگرام سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو ہم سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں انہیں یہ بتائیں گے کہ ان قانون پاس کرنے کے اندر کون سی ایسی وجوہات ہے کہ ہمیں یہ قانون پاس کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے انہیں بتائیں گے. اب چلتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے اس حصے کی طرف جو آج ہمارا پروگرام نمبر 1، جس میں ہم نے سپرم سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. تو اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ سپرم، جب کسی بھی انسان میں سپرم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میڈیکل میں ان امراض کا نام کیا ہے. پھر یہ آپ کو میں بتاؤں گا ان امراض کے پیدا ہونے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ کو اگلے اسٹیپ میں بتاؤں گا کہ ان امراض کی تشخیص کا طریقہ کار کیا ہے، ایلوپیتھی میں اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور ہماری طب میں اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کے علاج کی طرف بھی انشاءاللہ آئیں گے. تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے اس پہلے حصے میں.